سورہ العلق تعارف، اس کے اندر سجدہ ہے، آیت سجدہ بھی ہے۔ سورہ العلق اس کی ابتدائی 4 آیات جو ہیں وہ سب سے پہلا قرآن مجید کا رابطہ 27 رمضان المبارک کی رات تھی، غار حرا کے اندر یہ 5 آیات نازل ہوئیں، اور باقی آیات اس سورت کی بعد میں کسی اور وقت میں نازل ہوئیں، اگلے 6 مہینوں میں۔ اس لیے تمام مفسرین کی نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اور اس کے شان نزول میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کر حضور کو دبایا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا فرمایا؟ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ اور جو ترجمہ کرنے والے گستاخ اور بے ادب وہ کہتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ سکتا کانا یکونوں کی چیز یہاں ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں یعنی پڑھ ہوں، نہ، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری مرتبہ دبا کر سینے سے چھوڑا اور کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن۔ وہ سورت پڑھانا چاہ رہا ہے فرشتہ، اور آپ آگے سے فرما رہے ہیں ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیوں؟ کہ تو کہہ رہا ہے کہ پڑھ، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ تو کون ہوتا ہے مجھے پڑھانے والا؟ جبریل۔ اقرا، پڑھو، نہیں پڑھتا۔ جبریل کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں جس جگہ آیا ہوں وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ ظاہر تو پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن پتہ لگ گیا کہ آگے بھی بھئی آپ خود ہی سوچو نا کہ بھی فرشتہ بات کر رہا ہے، غارے رہا ہے، تنہائی ہے، رات 3 بجے کا ٹائم ہے۔ سوچو تو صحیح ذرا، 27 رجب کی رات ہے، آخری چاند بھی ڈوب چکا ہوا ہے، اندھیرا فل، اور اس وقت اچانک فرشتہ سامنے ظاہر ہوا اور فرشتے نے پکڑ کے دبایا، کہا اقرا، پڑھیے۔ تو اگر کوئی اب ذرا عام بشر ہو تو دیکھو ذرا اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ غار میں بیٹھا ہوا ہو اور رات کے 3 بجے کا ٹائم ہو، یا چلو 11 بجے کا ٹائم صحیح، ٹھیک ہے 10 بجے ہی صحیح، لیکن وہ آبادی جو ہے نا کم از کم بھی اس وقت 15 میل 20 کلومیٹر دور آبادی ہے، کوئی اور نزدیک کوئی گھر ہی نہیں ہے، وہ اکیلی تنہائی، وہ پہاڑی کے اوپر رات کا ٹائم، جی اکیلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتہ سامنے آ گیا اور اس نے پکڑ کے دبایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا ہے پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ اور حضور اتنے نڈر اور اتنے زبردست طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ایک ہی آدمی اسی حدیث کو بیان کرے گا، اس سے گستاخی بیان کرے گا، حضور کی بے ادبی بیان کرے گا، اور جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، جو اللہ کی طرف سے نور پر ہو، وہ اسی آیت کو، اسی تفسیر کو بیان کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ حضور کتنے بہادر ہیں۔ وہ آگے سے بولے تو ہیں نا، بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکمت کی بات کر رہے ہیں جو ابھی جبریل کو بھی سمجھ نہیں آ پا رہی ہے۔ تو جبریل نے دوسری مرتبہ پھر دبایا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار جبریل کو سمجھ آئی کہ میرے کہنے سے پڑھنے والے نہیں ہوں گے، کہا اقرا بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو جب اپنے رب کا نام سنا تو پھر کہا تو چپ ہو جا، اب آگے مجھ سے سنتا چلا جا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ جبریل دکتا رہ گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ جو میں لے کے آیا ہوں وہ پہلے سے ہی زبان پہ جاری ہو چکا ہے۔ تو پڑھانے کی بات کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا اقرا اقرا، تو میں نہیں پڑھنے والا، لیکن جب تو نے میرے نب کا نام لیا ہے تو اب اس کے نام پر دیکھ لے میں کس طرح پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے محبت کی باتیں۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے محبت والو، پیار والو، یہ ہے قرآن۔ قرآن اس رنگ میں باتیں بتاتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ اتنا تعلق، اتنا پیار، اتنا رشتہ، اتنی عظمت کہ جبرائیل کو بھی جتا دیا کہ جبرائیل تم آج پہلی بار قرآن لے کے جا رہے ہو، سمجھ لینا آگے بھی کوئی بے خبر نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاشیہ زادہ میں یہ بات واقعہ لکھا ہوا ہے، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا اس کا، کہ ایک بار جبریل علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ میں اصلی صورت میں حضور کے سامنے جاؤں، اصلی صورت میں حضور کے سامنے جاؤں۔ تو
اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں محبوب کے سامنے اپنی اصلی صورت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ. ادھر جبریل کو بھیج دیا، ادھر اپنے محبوب سے کان میں سرگوشی کی کہ محبوب آج آپ بھی ذرا اپنی اصلی صورت سے 30,000 پردے ہٹا دو. حضور کی اصلی صورت مبارک پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں بتاتے ہیں 70 لاکھ پردہ ہے حضور کی اصلی صورت مبارک پر. اصلی صورت مبارک پر کتنے پردے ہیں؟ 70 لاکھ پردے ہیں. علامہ قاضی حضرت عبدالعزیز دباغ نے بیان کیا ہے، اور حضرت سلطان العارفین حضرت باید بستامی فرماتے ہیں میں نے 70 حجاب نوری طے کیے کہ حضور کی حقیقت کو سمجھوں. تو حضور کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں 70 حجاب میں نے طے کیے، ہر حجاب کے بیچ میں 70,000 سال کا فاصلہ ہے، اور 70,000 نوری پردے ہیں. میں ان کو اٹھاتا چلا گیا، اٹھاتا چلا گیا، اٹھاتا چلا گیا. اور باید بستامی فرماتے ہیں کہ پھر میں 70,000 نوری پردوں سے آگے گزر گیا. اس کے بعد ایک بڑا حجاب عظمت اور حجاب عظمت کا پردہ آیا. میں نے اس کو اٹھانا چاہا تو مجھے حکم آیا، آواز آئی رک جا، اس پردے سے ہاتھ لگائے گا تو جل کے خاک ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں بس میں پھر واپس آ گیا. میں حضور کی حقیقت کو پا نہ سکا، سمجھ نہ سکا، میری جرت نہ ہوئی اس سے آگے جانے کی. تو حضور کی جو اصل حقیقت مبارکہ ہے، حقیقت محمدیہ ہے، اس کے اوپر کتنے پردے ڈال کر اللہ نے زمین پہ بھیجا؟ 70 لاکھ. ان میں سے کتنے پردے اٹھانے کے لیے جبریل کو دکھانے کے لیے کہا اے محبوب صرف 30,000 پردے ہٹا دو. تو وہ لکھتے ہیں ان خلع النبی من الصورت البشریت الى الصورت الملکیت ورفع منہ عنہ 30,000 حجاب. 30,000 پردے حضور نے وہاں سے ہٹا دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری صورت سے نکل کر ملائکہ والی صورت میں تشریف لے گئے. ان خلع النبی، چھوڑ دیا نبی نے جی من الصورت البشریت، صورت بشریہ کو، الی الصورت الملکیت، اپنی ملکی صورت کی طرف، اور 30,000 پردے ہٹا کر حضور بیٹھ گئے. اب جبریل علیہ السلام جو ہی آئے، فیضا جا، جو ہی جبریل علیہ السلام آئے، قط بصرہ، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور ہاتھ جوڑ لیے، پر جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور پردے گرا دیجئے ورنہ میں جل جاؤں گا. حضور پردے ڈال دیجئے. وہ اپنی اصلی صورت دکھانے آئے تھے اور یہاں ابھی صرف چند پردے ہی اٹھے ہیں. ہائے ہائے. ایک شاعر ہے، انہوں نے نعت شریف لکھی، تو وہ نعت شریف کے اشعار اگر مجھے کہیں سے بھولیں تو سلیم اختر صاحب کو جگا دیں یا مجھے سنا دیں کہ وہ نعت شریف کے اشعار ہیں کہ جہاں میں کوئی ان سا عالی نہیں ہے، جہاں میں کوئی ان سا عالی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ خوش خیالی نہیں ہے. یہ نعت اس نے لکھی، اسی دن حضور کی زیارت ہو گئی اس کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے بہت اچھی نعت لکھی ہے. اب وہ نعت کا اگلا مصرع سناتا ہوں آپ کو، جو آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا حقیقت حضور کی کیا ہے. حضور نے اس کو زیارت کرائی نا جس نے یہ نعت لکھی. جہاں میں کوئی ان سا عالی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ خوش خیالی نہیں ہے، اسے عرش اعظم کی چلمن بھی سمجھو، اسے عرش اعظم کی چلمن بھی سمجھو. جسے سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ بولے گا، جسے سمجھ نہ آئے وہ نہیں بولے. خواتین و حضرات بڑی توجہ سے سنیے. اسے عرش اعظم کی چلمن بھی سمجھو، یہ صرف ان کے روزے کی جالی نہیں ہے، یہ صرف ان کے روزے کی جالی نہیں ہے. اسے عرش اعظم کی چلمن بھی سمجھو، اسے عرش اعظم، پڑھو مل کر پڑھو، اسے عرش اعظم کی چلمن بھی سمجھو، یہ صرف ان کے روزے کی جالی نہیں ہے، یہ صرف ان کے روزے کی جالی نہیں.
اب چلمن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت ہو اور کچھ نظر آ رہا ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ روزہ ان کے روزے کی جالی تو ہے، مگر صرف ان کے روزے کی جالی نہیں ہے، یہ عرش اعظم کی چلمن بھی ہے کہ اندر جھانک کر دیکھو تو خدا نظر آتا ہے. اللہ، اندر جھانک کر دیکھو تو خدا نظر آتا ہے. اب کوئی یہ کسی کو فکرہ ہضم نہ ہو، اس کو ہضم نہ ہو تو میں ہضم کرنے کے لیے ایک پھکی دے رہا ہوں، ذرا قبول کر لیجیے گا. اچھا جالیوں میں دیکھو تو خدا نظر آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت قبلہ علامہ جناب حافظ محمد قاسم صاحب آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ قاری طیب صاحب آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ حضرت قبلہ علامہ عبدالرشید صاحب آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ حضرت علامہ محمد یار صاحب آپ کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت علامہ محسن صاحب آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ڈاکٹر عبدالباری شاہ صاحب آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ یا ہماری خواتین کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ساتھ خدا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے ساتھ خدا مانوں تو شرک نہیں ہے، میں کہوں جالی کے اندر خدا نظر آ رہا ہے تو پریشان ہو رہے ہیں. حضور کے روزے کی جالیوں کے اندر خدا نظر آ رہا ہے، میں نے اتنا کہا تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا آپ کے ساتھ خدا ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے. تو اپنے یار کے ساتھ بھی ہے نا، اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہے نا. جس کو حضور کے ساتھ خدا محسوس ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، خدا ہر جگہ ہے، لیکن اس سے پوچھو توبہ کہاں قبول کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے یار دے ڈیرے آ جا، اتنے سارے گناہ معاف کر دیا گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پنڈا گناہ مندیا چاہ کے لے آ اپنے گناہوں کو میرے محبوب کے دروازے پر، وہاں آ جا. یا اللہ تیرا کعبہ بھی تو ہے، وہاں کیوں نہیں بلاتا؟ فرمایا وہاں میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، میری مرضی ہے. پھر وہاں آ جاؤ، ٹھیک ہے آؤ، لیکن پھر امید نہ رکھنا کیونکہ میرا عدل بھی ہے، میری مرضی بخش دوں، میری مرضی نہ بخشوں. لیکن محبوب کے در پہ کہا وہاں گارنٹی ہے، میں یار کو دیکھوں گا نا تو سب کچھ بھول جاؤں گا. جی ہائے ہائے ہائے، بس سب کچھ مٹا دوں گا. یہ ننساکم کا ترجمہ ہو گیا نا، بس میں جانے دوں گا بس. اللہ اکبر، یہ ہے وہ بات. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. یہ کیا ہم اس کا سورہ الگ کا شان نزول ہی ہو رہا تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو وہ اصل میں نسبت کی برکات زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. الحمدللہ. سورہ العلق مکیہ. تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطية فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورہ العلق ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے.
اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ سورہ العلق تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس کے شان نزول میں ہی ہم نے ساری تفسیر بیان کر دی ہے۔ اب ہم کیا اس کے حوالے سے گفتگو کریں؟ آگے گفتگو ہم آگے چلاتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک تو وہ ایٹماسفیئر اور وہ ماحول آپ کو بتایا گیا جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی، اور جو وہ واقعہ ہے بخاری شریف میں بھی آتا ہے، مفسرین نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کے بعد آئے تو حضور کو سردی لگ گئی، ٹھنڈک ہو گئی، تو وحی الہی کی پہلی برکت یہ ہے کہ ٹھنڈ لگی، طبیعت مبارک میں ٹھنڈک آئی، اور حضور واپس تشریف لائے، اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح رات کو بیٹھا ہوا تھا، آج رات کو تو ایسا ہوا، 3 بار مجھے آسمان کے بیچ میں اتنی بڑی کرسی نظر آئی، اور اس کرسی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا، مشرق و مغرب جتنا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، پھر وہ میرے قریب آ گیا، اور اس نے آ کر ایک دم مجھے پکڑا اور مجھے اپنی بازوؤں میں لے کر بھینچا، پھر مجھے چھوڑا اور مجھے کہا پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا، میں نے پھر منع کر دیا، پھر اس نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سنی تو حضور کی پاؤں دبانے لگ گئیں، حضور کے قدم دبا رہی تھیں، حضور کی ٹانگیں دبا رہی تھیں، سارت کہنے لگی واللہ ما یخزیک ابدا، قسم ہے اللہ کی قسم ہے آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلی بات ہی لگتی ہے۔ اب ان کو بھی تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ تسلیاں دے رہی ہیں، اے خدیجہ کبریٰ، اے سیدہ کائنات، اے والدہ فاطمہ الزہرا، آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ حضور اپنا دکھ سکھ آپ کے ساتھ بیان، ساری کائنات اپنے دکھڑے حضور سے بیان کرتے، اور حضور اپنا دکھ سکھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کرتے۔ جی اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی عظمت کو سلام۔ تو اس پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو دبا رہی ہیں، حضور پر کمبل ڈال دیا، حضور کو پورا جسم اقدس دبایا، مٹھیاں بھریں، اور رو بھی رہی ہیں کہ آپ 3 دن کے ستو لے کر گئے تھے، تو وہ ستو بھی اسی طرح واپس لے آئے ہیں، کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے آپ نے۔ اب وہ اس طرح خدمتگاروں کی طرح جو ایک محبت بھرے شکوے شکایت ہوتے ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، خیال بھی کر رہی ہیں، تو کچھ فوراً کوئی ہریسہ، کوئی حلوہ پکا کر لے آئیں اور حضور کو دیا، حضور کو کھلایا، حضور کی خدمت کی۔ جب حضور علیہ السلام آرام کے لیے لیٹ گئے، فوراً چادر اوڑی اور اپنے ایک خالہ زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلی گئیں اور ان کو کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے سرتاج کے ساتھ، کیا تم کہتے ہو؟ کہا کیا بات کرتی ہو؟ یہ بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یوں کہا ہے، ورقہ نے کہا یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر الزمان رسول آنے والے ہیں، یہ تو آخری نبی آگے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو آخری نبی ہے تیرے شوہر۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا اچھا، کہا ادھر میں کتابیں تجھے کھول کے دکھاؤں۔ وہ ورقہ کے پاس بڑی پرانی کتابیں تھیں، ان کا نام ورقہ بھی اسی وجہ سے پڑ گیا تھا کہ ان کے پاس پرانی کتابیں، پرانی کتابوں کو ورقہ کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی ورقہ پڑ گیا۔ اتنے بڑے وہ بڑے عالم تھے،
انہوں نے پرانی کتابیں نکال کر ان میں جو علامات بتائیں حضرت خدیجہ نے پڑھا اور وہیں سے وہ حضور کے پاس آئیں. دیکھا تو اس وقت تک حضور جاگ گئے تھے. حضور کے لیے پھر دوبارہ کچھ کھانے کا انتظام کیا, خدمت کی, بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی. حضور وہ ورقہ ہے نا جو ہمارا رشتہ دار, حضور نے فرمایا ہاں, آپ جب سو گئے تھے نا تو میں ذرا ان کے پاس گئی تھی, آپ کے بارے میں جو آپ کے ساتھ رات کو ہوا ہے اس کا میں پتہ کرنے گئی تھی, تو وہ تو اپنی کتابوں میں کھول کے بتا رہے ہیں کہ آپ تو نبی بن گئے ہیں, آپ کو تو نبوت مل گئی ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ یعنی یوں سمجھے کہ تدریجاً اور ترتیباً بتایا جا رہا ہے, ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدائش آدم سے بھی پہلے پتا تھا کہ میں نبی ہوں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ظہور کا, اور ایک وقت ہوتا ہے اس کی اصل کا. دیکھو بچہ اور بچی دونوں کو اللہ پاک نے ایک وقت میں جا کر مرد اور عورت بنانا ہوتا ہے, لیکن بچہ اور بچی ان تمام صفات کی اصل سے محروم نہیں ہوتے. وہ اصل ان کے اندر موجود ہوتی ہے, مگر بلوغت کا ایک وقت جا کر اپنے ٹائم پر وہ ظاہر ہوتی ہے. تو جس طرح بچے اور بچی کے اندر اس کے اندر مرد موجود ہے بچے میں, اور بچی میں پورے کے پوری عورت موجود ہے, وہ ساری صلاحیتیں جو ایک عورت میں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے بچی کے اندر رکھی ہیں کہ نہیں, لیکن نابالغ ہے, اور وہ نابالغ ہے, اس کے اندر مرد والی ساری صلاحیتیں موجود ہیں, مگر وہ سب صلاحیتیں موجود ہونے کے باوجود وہ ان کا ظہور ایک وقت پر ہوتا ہے, مگر اصل اندر موجود ہوتی ہے. اس اپنی زندگی کی مثال کو سمجھنے سے اب آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہے کہ 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی, تو وہ یہ غلط بات ہے. مثلا جس کی شادی ہو رہی ہے تو اب آپ سمجھو کہ یہ اب شادی کے قابل ہوا, یا یوں سمجھو کہ اس کی شادی اب ہوئی ہے تو اب ہم یہ مرد بنا, اس سے پہلے یہ مرد ہی نہیں تھا. یا عورت کی شادی ہوئی تو آپ یہ کہو کہ اب یہ عورت ہوئی ہے, اس سے پہلے عورت ہی نہیں تھی. نہیں, وہ عورت تو بچپن سے تھی, مگر بچپن میں اس عورت کے زمانے کا نام بچی تھا. پھر وہ بڑی ہوئی تو اس کا نام لڑکی ہوا, پھر تھوڑا سا اور بڑی ہوئی تو اس کا نام ایک آنسا ہوا, پھر آنسا سے آگے بڑھی تو قابل شادی ہوئی تو وہ بالغہ ہو گئی, جب وہ بالغہ ہو گئی تو اس کے بعد وہ شادی کے قابل ہوئی. لیکن ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے کبھی کسی نے اس کے عورت ہونے سے انکار کیا؟ اس کے عورت ہونے سے انکار نہیں کیا. اور اسی طرح یہی صفات جب مردوں میں ہے تو وہ پہلے بچہ ہے, اور پھر اس کے بعد لڑکا ہے, پھر لڑکا ہونے کے بعد پھر جوان ہے, جوان ہونے کے بعد بالغ ہے, پھر جب بالغ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اب وہ شادی کے قابل ہوا. تو مگر وہ ساری صفات اس کے اندر شروع میں پہلے سے موجود تھی کہ نہیں تھی؟ وہ سارے اعضاء, وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ سارے مقامات اپنے مقامات پر موجود ہیں, مگر ان مقامات پر ظہور کا وقت ایک خاص وقت پہ آیا. بالکل اس مثال سے کروڑ درجے اونچی چلے جاؤ, بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس نبوت بچپن سے ہے, قرآن بچپن سے ہے, اعزاز الہی بچپن سے ہے, محبوب الہی بچپن سے ہے, مگر اس ماحول کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو, آرام سے دیکھ لو ان کو, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کو ظاہر نہ کیا, یا یوں سمجھو حضور کو وہ نبوت ظاہر کرنے کا حکم نہ دیا. جب غار حرا میں آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی, اب آ کر حکم دیا کہ اے محبوب اب اس چیز کو جو آپ کے اندر خصوصیت ہے سب کے سامنے ظاہر بھی فرماؤ. تو خصوصیت کو ظاہر کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آج اسی دن ہی اس کو وہ خصوصیت عطا ہوئی ہے, نہیں, وہ خصوصیت بہت پہلے کی عطا ہوئی تھی ہے. تو ان مثال سے آپ ذرا غور سے سمجھ لیں, میرے خیال میں یہ بہت آسان مثال ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اور کیا کہا انہوں نے, تو وہ کہنے لگی, وہ بتا رہے تھے کہ ان کو تو اب اس شہر سے نکال دیا جائے گا, ان کے اوپر جو بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لائے گا وہ بھی مارے جائیں گے, ان کو بھی بہت ستایا جائے گا, اور ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے گا. حضور نے فرمایا اچھا یہاں سے نکالا جائے گا. ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہنے لگی آپ اس طرح کریں نا, آپ چلیں نا میرے ساتھ, حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ میرے ساتھ چلیں نا, میں آپ کو لے کر چلتی ہوں. حضور نے ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے. ورقہ کے پاس جا پہنچے, ورقہ نے دیکھا حضور کو, تو ورقہ کی نظر کمزور تھی, اس نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا کر حضور کو غور سے دیکھا. جو ہی دیکھا کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں
جب یہ لوگ آپ کی دشمنی کریں تو میں آپ کے حق میں اٹھوں بولوں، اس طرح کریں کہ آپ اپنے تابع داروں میں اپنے غلاموں میں مجھے بھی شامل فرما دیجیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے قبول کیا، پھر حضرت مولا علی نے قبول کیا۔ مولا علی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لے کر ایک چٹان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، باہر مکے کے باہر چٹان کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر سے چلتے چلتے کہیں سے گھومتے گھومتے حضرت علی آ گئے، ان کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ یہ آگے انہوں نے دیکھا کہ حضور آگے کھڑے ہیں اور پیچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہیں، اور پہلے جھکے ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں، پھر زمین پہ ماتھا لگایا ہے۔ تو حضرت علی آگے پیچھے آگے غور غور سے دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں۔ تو جب سلام پھیرا حضور نے، تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا علی یہ ایک دین ہے میں لایا ہوں، اس کے اندر نماز ہے۔ اب اندازہ لگاؤ نماز فرض کب ہو رہی ہے؟ معراج کی رات، اور حضور پڑھ کہاں رہے ہیں؟ بالکل ابتدا کے دنوں میں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے نماز امت پہ فرض معراج کی رات ہوئی ہے، امت کو معراج کی رات ملی ہے، حضور کو بہت پہلے سے ملی ہوئی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ بھی اس مثال کو بھی آپ اسی نبوت والے مثال میں بھی لے سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ میرا دین ہے، تو آپ نے قبول کرنا ہے تو قبول کر لو، اگر قبول نہیں کرنا تو ابھی کسی کو بتانا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں ویسے ہی کرتا ہوں، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، لیکن قبول ابھی کرتا ہوں۔ 11 سال کی عمر حضرت علی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ 3 آدمی نماز پڑھتے تھے، بس 3 ہستیاں تھیں۔ ایک دن جو ہے نا وہ طفیل آیا، حضرت طفیل بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یہ بہت بعد میں جا کر، لیکن اس وقت وہ آئے تھے تو وہ کہیں مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے چٹان کے پیچھے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، ساتھ حضرت علی تھے۔ وہ مکے میں آیا، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک بندہ دیکھا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، وہ کبھی نیچے جھکتے ہیں، کبھی اوپر اٹھتے ہیں، کبھی وہ سجدہ زمین میں سر لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کیا دیکھا میں نے؟ ابو جہل نے کہا یہ ایک نئی خبر ہے، تو دیکھا ہے؟ یہ میرا بھتیجا لگتا ہے، اس کا نام محمد ہے، جو اس کے ساتھ عورت کھڑی تھی نا وہ ان کی بیوی ہے، اور جو بچہ کھڑا تھا وہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے۔ بس اس وقت اس زمین پر یہی 3 آدمی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ میرے بھتیجے کا خیال یہ ہے کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اور یہ میرا دین ہے، اور وہ اپنے دین کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ وہ طفیل کہتے ہیں کہ اس وقت ہی میرے دل کے اندر تجسس آ گیا، ہو نہ ہو یہ دین اب پھیل کے رہے گا۔ تو یہ دیکھو نا، ون نجم اذا ہوا، قسم ہے محمد تیری اس بیل کی جو میں نے مکے میں لگائی، وہ پھیلتی گئی اور پھیلتی گئی، وہ پھیلتی گئی، وہ پھیلتی گئی، اور اس نے سارے گلشن عالم کے اندر اپنے پھولوں کو پھیلا دیا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا ہے۔ یہ خون کی پھٹکی، آپ یہ لفظ پھٹکی ہے یا پھٹکی ہے؟ جی پھٹکی ہے نا، اچھا پھٹکی سے بنایا۔ تو یہ جو خون کی پھٹکی ہے اس کو علق کہا، اور یہ ترجمہ ایک ہو گیا۔ اب ایک ترجمہ ہم اس ترجمے کو بھی قبول کرتے ہیں، ایک ترجمہ آج آپ کو اور پیش کیا جاتا ہے اس کا، خلق الانسان من علق، ہم انسان کو علق سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ علق سے بنایا۔ حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار والے رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم خطیب گزرے، بہت تیز خطاب کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے بنایا۔ اور علق کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا علق جو ہوتا ہے وہ تعلق سے ہوتا ہے، اور تعلق جو ہوتی ہے وہ محبت سے ہوتی ہے، اور محبت جو ہے نا علاقے سے ہوتے ہیں۔ علاقے سے تعلق، تعلق سے علاقہ، تعلق سے علاقہ، علاقے سے تعلق، تعلق سے الگ، الگ سے علاقہ، الگ سے علاقہ، علاقے سے تعلق، تعلق سے محبت، محبت سے رشتہ، رشتے سے چاہت، چاہت سے پیار۔
وہ فرماتے ہیں علق علاقے سے ہوتا ہے اور علاقہ تعلق سے ہوتا ہے اور تعلق محبت سے ہوتی ہے. تو خلق الانسان من علق، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ نے انسان کو بڑی محبت سے بنایا ہے. اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ، تیرا رب بڑی عزت والا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا، جو وہ. اب بتاؤ مجھے ایک بات ہے، انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ، بولو نا، جو وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کو سکھا دیا. اقرا کی پہلی وہی، دنیا کا ہر فرقے والا مولوی یہی کہے گا، قرآن کی پہلی 5 آیتیں یہی ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس وحی میں انسان ہے نا، سب سے پہلے اس وحی میں جو انسان مراد ہے وہ حضور ہی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے. سکھایا کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. اور یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ حضور نے کبھی قلم استعمال ہی نہیں کیا. یہ کون سا قلم ہے جس کے ذریعے سکھایا؟ پتا چلا ہرا کی غار تھی اور لوح محفوظ تھی اور اللہ نے اپنا قلم جو تقدیریں لکھتا ہے اس کے اندر سارے علوم موجود ہیں، وہ قلم اعلیٰ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ لوح محفوظ رکھ دی. فرمایا سونیا اب یہ سب کچھ تیرا ہو گیا ہے. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، علامہ اقبال تو بتا ذرا، تفسیر اس طرف جا رہی ہے اور محی الدین ابن عربی نے یہ بات کی ہے تو کیا بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اور یارو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ لوح بھی حضور ہیں، قلم بھی حضور ہیں، کتاب بھی حضور ہیں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. یا رسول اللہ، یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے نا، نیلا گنبد، یا رسول اللہ یہ جسے دنیا آسمان کہتی ہے، تو جس جہان کا اللہ نے تجھے مالک بنا دیا ہے، تیرے خزانوں کے سامنے آسمان اس طرح ہے جس طرح پانی کے اندر بلبلا پڑا ہوا ہوتا ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو
عقل غیاب و جوستجو، عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جوستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ تو محبت والو، پیار والو، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ پہلے دن فرما رہا ہے وہ نبی کو یہ نہ سمجھنا اس کو یہ نہیں پتا، اس کو وہ نہیں پتا، اس کو دیوار کے پیچھے نہیں پتا، اس کو غیب نہیں جانتا، یہ وہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، اور فتوے نہ لگائیں، اس کے کلمے پڑھ لینا، اس پہ درود پڑھنا، اس پہ سلام پڑھنا، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا۔ اب اس کو کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا، میں نے پہلی وحی میں کہہ دیا ہے علم الانسان ما لم یعلم، میں نے اس انسان کو وہ سکھا دیا ہے جو وہ نہ جانتا تھا۔ یار وحی سے پہلے غیب نہیں جانتا تھا تو نہیں جانتا ہوگا نا، جب وحی آ گئی ہے اب تو وہ غیب جانتا ہے نا جی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کلا، ہاں ان الانسان لیطغی، ایک وہ بھی انسان ہے جسے سب کچھ سکھا دیا، اور ایک وہ بھی انسان ہے جو سرکشی کرتا ہے۔ دونوں جگہ انسان کا کلمہ ہے جی۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں انسان ہے جو سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، اور کہے گا میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، استغفر اللہ العظیم، میرے نبی کو یہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا۔ ظالمو، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہے، او عیسائی تیرے نبی کی کیا شان ہے؟ وہ بولتا ہے میرے نبی کی یہ شان ہے کہ گھروں میں پڑا ہوا کھانا بھی بتا دیتے ہیں، جو پیٹ میں موجود ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور وہ جو گھر میں موجود ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، میرے نبی کی یہ شان ہے۔ میں نے کہا یہودی تو بتا تیرے موسیٰ کی کیا شان ہے؟ کہا میرے موسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ طور پہ کھڑے ہو کے رب سے کلام کرتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اگر بغل کے نیچے ڈالتے ہیں سورج سے زیادہ سفید روشن ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بڑی شان بخشی ہے، ہر امتی اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا، وہ جو بندہ منکر ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، میں نے کہا تو بتا تو نبی کی کیا تعریف کرے گا؟ عیسیٰ کے امتی نے عیسیٰ کی تعریف کر دی، یہودی نے اپنے موسیٰ کی تعریف کر دی، تو بتا تیری نظر میں نبی کا کیا مقام ہے؟ وہ بولا میرا نبی تو میری طرح ہی بشر ہے، میرا نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے، میرا نبی تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، میرے نبی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر سن لے، تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن سن لے میرا نبی تو وہ ہے انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ اگر معبد کے خیمے میں اگر سوکھی ہوئی بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اتنا دودھ نکل آتا ہے، سارا گھر بھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کی بکریوں کے ساتھ بچپن میں وہ 10 سال کی عمر کا تھا، اس کی بکریوں کے ساتھ آ کر کوئی دوسری بکریاں بھی چرتی تھیں تو وہ بکریاں بھی دودھ دینے لگ جاتی تھیں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس سال پیدا ہوا لوگوں نے تاریخ میں کہا سنۃ الفتح والابتہاج، یہ تار و تازگی کا سال ہے۔ میرے نبی کے میلاد کی برکت یہ ہے کہ اس سال ہر قسم کے لوگ جتنے بھی تھے ان کے گھروں میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لوگ برا مانتے تھے لڑکی کو، لڑکی کی عزت نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کوئی کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور اس کے گھر میں صدمہ ہو جائے۔ لاؤ میں اپنے محبوب محمد کی پیدائش کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں ہر ایک کو لڑکیوں کا تحفہ دے دیتا ہوں، تو جتنے بھی اس دن پوری دنیا میں پیدا ہوئے سارے لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، تاکہ کوئی کسی گھر میں بھی کوئی غمی نہ ہو، ہر گھر میں میلاد کی خوشی ہی خوشی ہو۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے، میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات ہی کیا، میرا نبی تو میرا نبی ہے۔ اور محبت والو، پیار والو، اور عقیدت والو، میرے نبی کی شان سننی ہے تو اس سے سنو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے حبیب اجمی کو کہا جا تیرے گھر میں جو مسئلہ ہے میں نے حل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے،
آنکھوں کی جگہ تو بنی ہے مگر نظر نہیں ہے، کان تو ہے سنتی نہیں ہے، زبان تو ہے بولتی نہیں ہے، ہاتھ ہے پکڑتی نہیں ہے، قدم ہے چلتی نہیں ہے. اس نے کہا وہ یمن میں ہے اور آپ یہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں. فرمایا بیٹھ کے بتا ہی نہیں رہا ہوں، ٹھیک بھی کر کے آ گیا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اپنے گھر میں جاتا ہے، یمن پہنچتا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آگے سے ایک بڑی خوبصورت بچی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی ابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے لگے تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور یہ مسلمانوں والا سلام کیسے کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی ابا جی جس نے وہاں آپ سے بات کی ہے وہ یہاں بھی پھیرا ڈال گیا ہے. اندر گیا تو دیکھا بیوی بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. بھائی کس نے کلمہ پڑھایا؟ فرمایا جس نے ابو جہل کی مجلس میں کانوں سے پکڑ کے ابو جہل کو کھڑا کیا ہے نا. او محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت ہوئی تھی، وہ آئے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھا گئے، بچی کو بھی ٹھیک کر گئے ہیں. آنکھیں بھی اب دیکھ رہی ہیں، کان بھی اب سن رہے ہیں، زبان بھی اب بول رہی ہے، ہاتھ بھی اب پکڑ رہے ہیں، پاؤں بھی اب چل رہے ہیں. جدھر جدھر ان کا ہاتھ پھر رہا تھا ادھر ادھر شفا ہو رہی تھی. اب بھی وہ فیض جاری ہے. امام بوصیری فالج زدہ ہو کر پڑ گئے. بادشاہ سے تعلقات تھے، حکیموں کے کشتے اثر نہیں کر رہے ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں، پریشان ہو گئے. دنیا بھر کے کشتے کھا لیے، فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک دم اٹھا کے دوائیاں باہر پھینکی. کہا کیوں نہ میں آج طبیبوں کے طبیب کی خدمت میں نعت لکھوں، شاید حضور کوئی کرم فرمائیں. بس اسی طرح لیٹے لیٹے فالج کی حالت میں ہی قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. لکھتے چلے گئے. ایک شعر اس میں ایسا لکھ دیا وکم ابرات وسبم بلم سے راحت ہو. یا رسول اللہ کتنے ہی ایسے بیمار ہیں آپ نے ان کو چھوا تو ان کو شفا ہو گئی، کبھی مجھے بھی آ کر چھو دو. بس ادھر شعر لکھ کر ختم ہوا تھا، ادھر ان کو آہستہ آہستہ اونگ آنا شروع ہو گئی. اونگ آئی، ادھر نیند آئی. عالم خواب کے اندر حضور تشریف لے آئے. فرمایا بوصیری ذرا قصیدہ سنا. بوصیری نے قصیدہ سنایا. جب اس شعر پر بوصیری پہنچے کم ابرات وسبم بلم سے راحت ہو، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. بوصیری کہتے ہیں جدھر جدھر سے حضور کا ہاتھ پھرتا جا رہا تھا خواب میں وہاں سے فالج ہٹتا جا رہا تھا، طاقت آتی جا رہی تھی. حضور میرے بدن پہ سارا ہاتھ پھیر گئے، ساری بیماریاں دور ہو گئیں. میں چنگا بھلا اٹھ کے بیٹھ گیا. صبح میں اٹھ کر جب بازار گیا تو میں آگے گیا تو وہاں ایک فقیر مجھے ملا. وہ کہنے لگا بوصیری وہ رات والا قصیدہ ہمیں بھی سنا. اور میں نے کہا بابا جی کون سا قصیدہ؟ کہا وہ قصیدہ بردہ. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب رات کو حضور کو سنا رہے تھے پیچھے کھڑے ہم بھی جھوم رہے تھے. یہ جن کا سینہ روشن ہو جاتا ہے انہیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور جن کے سینے میں ضیقاً، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا سینہ اگر ضیق ہو تو یجعل صدرہ ضیقاً کانما یصعد، ایسا ان کا حال ہوتا ہے کہ جیسے بس اس کو بڑی مشکل سے کھینچا جا رہا ہے. وہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا اپنے ذوق شوق میں لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا دیوانے ہیں. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقتیں ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشیاں کرتا ہے. الراء استغنا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی میرے مصطفیٰ سے غنی نہیں ہے. سب میرے مصطفیٰ کے بردے اور غلام ہیں. میرے مصطفیٰ سے ہی پوچھو گے. تمہیں خدا ملا تو مصطفیٰ سے ملا، تمہیں رمضان ملا تو مصطفیٰ سے ملا، قرآن ملا تو مصطفیٰ سے ملا، حج ملا تو نبی سے ملا، نماز ملی تو نبی سے ملی، روزہ ملا تو نبی سے ملا. ارے تمہیں دین سارا کچھ ملا تو کس سے ملا؟ جی محبت والوں، پیار والوں، فرمایا کہ ارایت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی، جب بندے کو جب وہ نماز پڑھے. کون؟ حضور نماز پڑھتے تھے اور روکتا تھا ابو جہل، اس کے بارے میں بات آ رہی ہے. ارایت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، پرہیزگاری بتاتا، بہت اچھی بات تھی. ان کذب ارایت ان کذب وتولی، جھٹلایا، منہ پھیرا. الم یعلم بان اللہ یری، جھٹلایا اس نے کس کو تھا؟ حضور کو. الم یعلم، وہ جانتا نہیں، بان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے کون میرے محبوب کا ادب کر رہا ہے، کون میرے محبوب کی گستاخی کر رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس پر اپنے سپاہی بھیجوں گا. کلا لا تطعہ، محبوب اس کے کبھی بھی اس کی بات، گستاخوں کی بات نہ ماننا. واسجد، بس آپ مجھے سجدے کرتے رہو.
آپ سجدے میں ہوتے ہو میں مجھے بہت اچھے لگتے ہو محبوب، جو تیرا امتی بھی سجدہ کرے گا وہ میرے قرب میں پاتا جائے گا۔ سجدے میں بڑی راز ہیں، سجدے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ